الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بہت احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہم کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام بہت اہم پروگرام ہے جسے ہم خانقاہی پروگرام کے عنوان سے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائیں۔ میرے بھائیوں، پروگرام چاہے کوئی بھی ہو، دینی پروگرام، اس میں ہمیں دو چار باتیں ایسی سیکھ کر جانا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں کام آئیں۔ آج ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا اور یہ سمجھنا چاہیے اور یہ دل میں تہیہ اور عزم کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ بڑے بڑے علماء کرام کے یہاں پر ابھی بیان اور پروگرام ہوں گے۔ حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، حضرت مولانا ثاقب صاحب، حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ہم سب کے بڑے بڑے حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی بیان اور پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں کہ اب سے لے کر اور جب تک یہ پروگرام چلے گا، یعنی مغرب سے لے کر عشاء تک، اب سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر عشاء تک جو بھی باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی ہم ان پر عمل کریں گے۔ وہی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس حدیث کو سب سے پہلے آپ کو سمجھا دوں تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا ایک دلچسپی کے ساتھ بیٹھنا ہو جائے۔ ایک تو آدمی بیٹھتا ہے لیکن ایک دلچسپی کے ساتھ بیٹھنا،
دل کی گہرائیوں کے ساتھ بیٹھنا اور اپنے لیے بیٹھنا، اس لیے بیٹھنا کہ میں یہاں آیا ہوں، یہاں سے جاؤں تو کچھ لے کر جاؤں۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کا کوئی بھی انسان کہیں بھی جاتا ہے تو وہ دنیا کا نفع تلاش کرتا ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، دنیا کا نفع تلاش کرتا ہے کہ میں اس دکان سے کیا نفع حاصل کر کے جاؤں، یا بیچنے والا ہے تو سوچتا ہے کہ میں یہاں کیا چیز بیچ رہا ہوں اور اس میں مجھے کیا نفع ملنا چاہیے اور کیا ملے گا۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما قعد قوم فی مسجد یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، کوئی قوم اور کوئی لوگ اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھتے ہیں مگر ان کا بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھائیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کو سمجھائیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی باتیں کریں اور دین کی باتیں سنائیں اور دین کی باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ اگر ان کے یہ مقاصد ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ مبارک مجلس ہے، مبارک مجمع ہے اور اللہ کا مبارک گھر ہے۔ اس سے جگہ کوئی بہتر جگہ نہیں ہو سکتی ہے، اور اس مجمع سے بڑھ کر کوئی مجمع نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب انسان کا یقین بنتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، انسان کا یقین جم جاتا ہے تو کسی حال میں ہو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام، سنا ہے نا؟ قرآن میں ہم نے اس کو بہت پڑھا ہے، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی زیر نگرانی میں تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے ان کو مارنے کی اور دھمکانے کی مارنے کی دھمکی دی کہ ہم تم کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے رسول کی طرف بلاتے، اور قوم نے یہ کہا کہ ہم تم کو ختم کر دیں گے، ہم تم کو تہس نہس کر دیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام جو ابھی عمر میں بہت چھوٹے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو اماں تھی وہ حیات تھی اور زندہ تھی، حضرت الیاس علیہ السلام کی باتیں سنا کرتی تھی، حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور ان کے گھر پر حضرت الیاس علیہ السلام رہنے لگ گئے۔ پوری داستان سنائی، پوری باتیں بتائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع ملے گا، آپ یہاں رہیے۔ آپ کو آپ کی قوم نے نہیں سمجھا لیکن ہم آپ کو سمجھتے ہیں، آپ یہاں رہیے۔ چنانچہ رہنے لگ گئے اور قریب 6 مہینے گزر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت یونس علیہ السلام چھوٹے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام چھوٹے، ان کی والدہ اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ تمام حضرات ایک گھر میں رہا کرتے تھے، اور گھر بہت چھوٹا تھا، بہت تنگ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے گھر کی تنگی کو محسوس کیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ گھر کے چھوٹا پن کو محسوس کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے سوچا کہ گھر چھوٹا ہے، ایک بچہ ہے، ایک عورت ہے، لہذا اب میں یہاں سے کہیں دور جگہ چلا جاتا ہوں، اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ قوم کے پاس نہیں گئے، ڈر تھا کہیں مار دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، پہاڑوں میں چلے گئے۔ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو
پیارے ہو گئے۔ موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، مردے کو زندہ کر دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور زندے سے مردہ کر دے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماں کے دل میں بات آئی، میرا ایک لاڈلا بچہ تھا، ایک میرا سہارا تھا، اور وہ بھی اللہ نے لے لیا، چلو حضرت الیاس کو ڈھونڈتے ہوں۔ کس کو ڈھونڈتے ہوں؟ حضرت الیاس کو ڈھونڈتے ہوں۔ ماں حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں میں گئی، پہاڑوں میں گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے عزیز بھائیوں، علماء نے لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ 14 دن گزر گئے۔ کتنے؟ 14 دن گزر گئے۔ بتاؤ 14 دن کے بعد کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ 14 دن کے بعد تو کیا، تیسرے دن انسان کی بدن کے اندر اور انسان کی باڈی کے اندر تعفن پیدا ہو جائے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی نہیں چکھ سکتا ہے، جس کو اللہ صحیح سالم رکھے اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو بچے تھے جن کا انتقال ہو گیا، حضرت الیاس علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی والدہ سے، حضرت الیاس تشریف لائے۔ میرے عزیزو یقین بناؤ، میرے بھائیو یقین بناؤ، کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے اور بچے کو دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، مردہ ہے، مرا ہوا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے میرے عزیز بھائیوں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور والدہ سے کہا کہ تم بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ادھر والدہ کا دعا کرنا تھا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا دعا کرنا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو گئے، اور جب بڑے ہوئے اللہ نے نبوت کا تاج سر پر رکھا، اللہ نے پیغمبر بنایا، اللہ نے رسول بنایا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ پر اتنا ہی اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا یقین مضبوط اور ٹھوس ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے امتحان سے گزارا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، لیکن قوم نہیں مانتی۔ ایک دن اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دینے کے لیے گئے، قوم نے مار کر بھگا دیا، جاؤ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہمت نہیں ہارے، دوسری مرتبہ پھر گئے، تیسری مرتبہ پھر گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، اور جب ان کی دعوت سے جو ہے مایوس ہو گئے اور ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں پر لبیک نہیں کہا اور باتوں کو نہیں سمجھا اور نہیں سنا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ اب میں یہاں سے جاتا ہوں، اے اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے، آپ ان کو ختم کر دیجئے، آپ ان کو برباد کر دیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے وہ بھی بندے تھے، اللہ کے یہ بھی بندے تھے، یہ وقت کے پیغمبر اور نبی ہیں، اور اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے۔ یونس علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے، پہاڑی پر چڑھ گئے، 3 دن کا موقع دیا اور تماشا دیکھنے کے لیے کہ قوم پر عذاب آئے گا، اللہ کا قہر ٹوٹے گا، قوم ہلاک ہو جائے گی۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانا ہے، قوم ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ عذاب آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جہنم سے ایک جو کے دانے کے برابر جہنم کی چنگاری لے کر آتے ہیں، قوم کے پاس آتے ہیں، قریے کے پاس آتے ہیں، گاؤں کے اوپر آتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام ہمیں ڈرا کر گئے ہیں، 3 دن میں عذاب آ جائے گا، وقت مقرر ہے، وقت طے شدہ ہے، بات پوری ہونے والی ہے، آسمان پر چنگاریاں نظر آ رہی ہیں۔ سارے کے سارے لوگ، بیوی، بچے، جانور، سب کو لے کر میدان میں چلے گئے اور سب نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم جانتے ہیں تو سچا ہے، تیرا پیغمبر سچا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، مانگنے والی ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ نافرمان تھے،
وہ نافرمان تھے، اللہ کے باغی تھے، رسول کو بھگانے والے تھے، رسول کو تکلیف پہنچانے والے تھے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، نبی اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہے۔ کاش کہ یہ امت بھی اور کاش کہ مخلوق بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحیم ہے، اپنوں پر تو رحیم ہے ہی، اپنے پر تو رحم و کرم کے دروازے کھلے ہی ہیں، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں، جو غیر ہیں، غیر جو نہ ماننے والے ہیں، اللہ کے احکام کو رات دن توڑنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان پر بھی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ ان پر بھی رحم کرتا ہے، نہ ماننے والوں پر بھی اللہ کا رحم ہے۔ آج کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، یہ سب اللہ کے رحم کی برکت ہے۔ آپ کو قرآن کے حوالے سے ایک قصہ سناؤں۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کے سردار تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں ہمیشہ گستاخانہ رویہ اس کا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر کوئی بھی موقع ایسا نہیں جانے دیتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ واقعات میں جاؤں گا تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی، صرف یہ عرض کر دوں کہ اتنا بڑا دشمن، جانی بھی دشمن، مالی بھی دشمن، اور عزت پر حملہ کرنے کا اگر اس کو موقع ملا تو اس نے وہ بھی کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اتنا بڑا جانی دشمن تھا۔ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، اور عبداللہ سچا پکا ایماندار اور ایک مومن بندہ تھا۔ انتقال ہوا۔ انتقال کس کا ہوا؟ عبداللہ کا انتقال ہوا۔ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، مالی دشمن، عزت پر حملہ کرے، ہر جگہ پر دشمنی نکالنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ جب میرے بھائیوں اس منافق کا انتقال ہوا، بلکہ اس کو رئیس المنافقین کا لقب ملا، جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں میرا باپ نکما ہے، آپ جانتے ہیں میرا باپ منافق ہے، لیکن میری آپ سے درخواست ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہے، میری آپ سے ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ آپ کے بدن پر جو یہ کپڑا ہے، آپ کے بدن سے لگا ہوا یہ جو کپڑا ہے، یہ جو کفنی ہے، یہ جو قمیص ہے، اے اللہ کے نبی آپ براہ کرم مجھے یہ قمیص عنایت کر دیجئے۔ کیوں؟ مقصد کیا؟ مقصد پوچھا تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ بہت نکما ہے، بہت بڑا منافق ہے، اب انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس کپڑے کے اندر میں اپنے باپ کو دفن کر سکوں، کفن دے سکوں۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری کی ساری داستان ذکر کر سکتے تھے، موقع بموقع نام بنام فرماتے سکتے تھے کہ تیرے ابا نے فلاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، فلاں موقع پر تو نے تیرے ابا نے ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ پر تہمت لگائی، اور فلاں موقع پر تو نے مسلمانوں کے درمیان، تیرے ابا نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میرے بھائیوں ایک لفظ شکایت بھی زبان پر نہیں آیا، اور اپنا وہ پیارا پیراہن، پیارا اور مبارک کفنی جو بدن پر تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں عنایت فرما دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنوں پر ہی نہیں بلکہ غیروں پر بھی رحم و کرم کی بارش برسانے والے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اپنے ابا کو اس میں کفن دو، اور جب نہلا کر آپ کفن تیار کر دیں تو مجھے بلانا، میں آؤں گا، میں آؤں گا۔ وہ دشمن تھا، اپنی جگہ پر تھا، میں آؤں گا، آپ مجھے بلانا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ حدیث پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جنازے کی طرف بڑھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، شجاع ہیں، حمیت والے ہیں، غیرت والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ خود عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میری جرأت پر غیرت ہوتی تھی، وحولت علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی طرف میں مڑ کر آ گیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ وہی منافق ہے جس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، جس نے ازواج مطہرات کو تکلیف پہنچائی، یہ وہی منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخر یا عمر۔ عمر کہتے ہیں وَهُوَ يَتَبَسَّمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن کے سارے واقعات کو سننے کے بعد میں مسکرا رہے تھے اور یہ فرمایا عمر سائیڈ میں ہٹ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ سائیڈ میں ہٹ جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ہٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، دو باتوں میں اختیار دیا ہے کہ میں ان کے لیے استغفار کروں یا استغفار نہ کروں، اور میں نے استغفار کرنے والے رویے کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت میں ارشاد فرمایا اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، دعا کریں گے، تب بھی ان کے حق میں نہ دعا قبول ہوگی اور نہ استغفار قبول ہوگا، اس لیے کہ جناب یہ دنیا سے بغیر ایمان کے گئے ہیں، بغیر ایمان کے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بریک آ گیا اور حکم آ گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، حدیث پاک کے اندر لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے پر اس بندے کی معافی کر دیتا ہے اور اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کون تھے؟ یہ دشمن تھے۔ اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ ہوئی اور آپ علیہ السلام قبر پر کھڑے رہے، لیکن اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت آتی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اب آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ آپ کسی کی منافق کی قبر پر کھڑے ہوں گے جب تک میرے عزیز بھائیوں بالکل پابندی کے ساتھ بریک نہیں لگ گیا، اس وقت تک آپ علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بہت رحیم ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے رحیم ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے کہ 3 دن پر تمہارے پر عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان لوگوں نے کیا کی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کے سامنے جھک گئے، عاجزی کی، اے اللہ تو سچا اللہ ہے، اے اللہ تیرا نبی سچا ہے، اے اللہ جو گستاخی ہوئی ہے معاف کر دے، اے اللہ جو گناہ ہوا ہے معاف کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا چاہیے، کوئی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کو کفل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے ذوالکفل کا۔ ذوالکفل الگ شخص ہیں اور ایک ہے کفل۔ یہ کفل نامی شخص بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اور لکھا کہ بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، قرارہ مجرم تھا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس کی زندگی میں نہ ہو۔ شراب پینا ہو تو اس کے زندگی میں، جوا کھیلنا ہو اس کی زندگی میں، زنا کرنا ہو اس کی زندگی میں، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے کون سا گناہ کب کیا۔ جب سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک عورت اس کے پاس آتی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، میرے گھر پر کھانے کے لالے ہیں، میرے گھر میں فاقے جا رہے ہیں، آپ مجھے قرض دے دیجئے،
آپ مجھے کچھ قرض دے دیجئے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں تجھے قرض دوں گا لیکن ایک شرط ہوگی۔ بتاؤ آپ کی کیا شرط ہوگی؟ شرط یہ ہوگی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ کالا منہ کرنے کی اجازت دیں گی، میں آپ کے ساتھ زنا کروں گا، آپ مجھے اس کی پرمیشن اور اجازت دیں گی، تب میں آپ کو قرض دوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ بیچاری مجبور تھی، وہ مجبور تھی۔ مجبوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی مجبور عورت یہ کام کرے، ایسا نہیں ہے، وہ مجبور تھی، بہرحال اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ اس عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ اور اس کفل نامی بندے نے جو ہر طرح کے گناہ کے اندر ملوث تھا، اس نے اس کے سامنے 60 دینار پیش کیے اور کہا کہ 60 دینار میں تجھے بطور قرض کے دیتا ہوں، اور اب مجھے جو میرا وعدہ ہے اسے پورا کیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عورت تیار ہے، یہ عورت مجبور ہے، اور یہ شخص بھی اس وقت تیار ہے۔ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ان کے پاس موقع تھا، لیکن یہ مجبور بندی اللہ کی روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، آنسو بہاتی ہے، یہ پوچھتا ہے کہ میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا، میں نے تجھے پریشان تو نہیں کیا، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تو روتی ہے اور گڑ گڑاتی ہے؟ وہ بندی اللہ کی کہتی ہے کہ اللہ کے بندے، کبھی میں نے یہ گناہ تو کیا، کبھی اس گناہ کا تصور تک نہیں کیا، اور آج میری مجبوری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ بس اس کے دل پر بھی ایک چوٹ لگی اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ جا، میں نے تجھے یہ 60 دینار بھی بطور ہدیے کے دیے، اور آج سے میں بھی اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، آئی گئی ہو گئی بات، بندی عورت اپنے گھر چلی گئی، اور یہ اپنے گھر میں اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ میں اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، سچی توبہ کی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا کرم دیکھیے کہ اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی رات انتقال ہو جاتا ہے، اسی رات اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اور گھر کی دہلیز پر، گھر کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ غفر اللہ الکفل، اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کفل نامی شخص کی مغفرت فرما دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے مانگنے والا چاہیے، اللہ سے مانگنے والا چاہیے۔ اللہ سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، گناہ کا ارادہ بھی دل میں نہ لائیں، گناہ سے بچیں، لیکن اگر میرے عزیز بھائیوں اگر ہو جائے تو اللہ سے توبہ ضرور کریں، اللہ سے استغفار ضرور کریں۔ اور آج ہم اس مجلس میں، آج یہ مغرب تک پروگرام چلے یا عشاء تک پروگرام چلے، دعائیں ہوں گی اور علماء کرام کے بیان ہوں گے، استغفار ہوں گے، میرے عزیز بھائیوں مراقبے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے اس مسجد سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر اٹھیں، اور اس ارادے سے اٹھیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، قوم پر عذاب آنا، میں یونس علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنا رہا تھا، قوم پر عذاب آنا طے تھا، دعا کی، اللہ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب نہیں آیا ہے اور قوم محفوظ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، شیطان اس کے پاس جاتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنی قوم کے پاس جائے گا تو قوم تجھے مار ڈالے گی، قتل کر ڈالے گی۔ اور بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ ان کی قوم میں ایک قاعدہ تھا اور قانون تھا، جو آدمی جھوٹ بولتا تھا اسے وہ قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خدشہ اور یہ خیال آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام واپس نہیں گئے۔ جب واپس نہیں گئے تو ایک دریا پڑتا تھا، جس کو مفسرین نے دریائے دجلہ بیان کیا ہے۔ دریائے دجلہ کی طرف چلے گئے، وہاں دیکھا کہ کشتی ہے، کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ امتحان اور مزید امتحان اور کڑا اور سخت امتحان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی چل رہی ہے، اور دریا کے اس علاقے میں پہنچ کر جہاں سے بچنے کا کوئی اندیشہ اور بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، وہاں جا کر کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سمندر اور دریا میں بھی اگر کشتی پھنس جائے، خشکی اور زمین میں بھی اگر کشتی اور کوئی مصیبت آ جائے، تب بھی اگر نجات دینے
والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہے تو خشکی پر چلتے چلتے انسان کو اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسایا ہے۔ اللہ چاہے تو دریا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمان نافذ کر دے کہ جا یونس تجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے۔ اور اللہ چاہے تو حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، سمندر میں ان کی بھی کشتی پھنسی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو بھی دریا کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہے اور کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، کشتی بھنور میں پھنس گئی اور جان بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، اے کشتی کے سوارو اور ملاح ہو، میں جانتا ہوں کہ کشتی آپ کی بھنور میں ہے اور خطرہ ہے کہ سب کی جان چلی جائے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس کشتی کے اندر اپنے آقا سے ایک بھاگا ہوا غلام ہے، اپنے آقا سے روٹ کر آیا ہے، بھاگ کر آیا ہے، بس اسی کی نحوست ہے کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، لہذا اس غلام کو اس کشتی سے نکالنا ہوگا۔ وہ کوئی خشکی نہیں تھی، بس نہیں تھی کہ یوں اتارا اور یوں چلو ایک خشکی سے چلے جائیں گے، دریا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کہا اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طرف اشارہ کیا اور وہ بھاگوڑا غلام میں ہوں۔ میں اور آپ ہوتے تو اپنے کو چھپاتے، جہاں تک کوشش ہو سکتی تھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے، بھلے ہی ہم گنہگار کیوں نہ ہوتے، لیکن اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دیا۔ اے اللہ، تیرے پرمیشن کے بغیر آیا ہوں، تیری اجازت کے بغیر آیا ہوں، سب کی جان خطرے میں ہے۔ اے اللہ، میری جان اکیلے کی خطرے میں چلی جائے مجھے پرواہ نہیں، اے اللہ سب پر رحم فرما دے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ مجھے دریا کے اندر ڈال دو۔ کشتی والوں نے جب دریا میں ان کو اٹھایا اور اٹھا کر ڈالنے لگے، آگے کی طرف لے کر گئے تو ایک بہت بڑی مچھلی منہ پاڑ کر کھڑی تھی۔ انہوں نے پیچھے واپس کھینچ لیا، بھائی دریا میں جانا ہے، لیکن جب مچھلی میں جائے تو اور مسئلہ مشکل ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دریا میں آدمی جائے گا تو تھوڑا بہت اوپر نیچے تو ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے تو بالکل جو ہے جان خطرے میں ہے۔ اور کشتی والوں نے پھر تھوڑا سا رحم اور ترحم کیا اور پیچھے کی جانب لے کر گئے، پیچھے دیکھا پھر وہی مچھلی جناب منہ پاڑ کر کھڑی ہے۔ پھر دائیں گئے بائیں گئے، ہر طرف کشتی کے حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، ہر طرف کشتی کے مچھلی نظر آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائیو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مجھے ڈال دو۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو مچھلی کے حوالے کر دیا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اے مچھلی، یہ تیری غذا نہیں ہے، اے مچھلی یہ تیری غذا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسئلے میں حکم آیا اے آگ، اسے جلانا نہیں ہے، یہ تیرے یہاں مہمان ہے۔ مچھلی کو حکم آتا ہے مچھلی یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ تیرے یہاں مہمان ہے۔ چنانچہ مچھلی اس کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہ میں چلی گئی، سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام میرے بھائیو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ میں جا کر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اسے کوئی مار سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کتنے دن تک؟ ہم 10 منٹ اگر کمرے کو بند کر دیا جائے، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، سارے دروازے بند کر دیا جائیں، جناب جو ہے 10 منٹ میں سانس گھٹنے لگے گا۔ آدمی 1 دن زندہ رہے گا، 2 دن زندہ رہے گا، کتنے دن زندہ رہے گا؟ وہ سانس گھٹ جائے گا، ہوا کی آوک اور جاوک، ہوا کا آنا اور جانا یہ بند ہو جائے گا، اور میرے بھائیو انسان کی سانس بھی بند ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو یہ آرڈر کر دیا تھا کہ مچھلی یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ تیرے یہاں مہمان بن کر آیا ہے، تیرے یہاں مہمان بن کر آیا ہے، تیرے یہاں چند دن رہے گا اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام پر واپس پہنچا دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ 23ویں پارے کے اندر سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ مچھلی نے اس کو اپنے
پیٹ میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو جو بندہ یاد کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے لیکن اللہ کو نہیں بھولے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ کا ذکر سنا، مچھلیوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی زبانی اللہ کا ذکر سنا، دریا کے اندر رہنے والے جانوروں نے جناب جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سنا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اپنی غلطی کا احساس انہیں ہوا اور دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اگر حضرت یونس علیہ السلام دعا نہ مانگتے، فلولا کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ بیان کرتے، اللہ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کو یاد نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو رکھ دے۔ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مصیبت اور تکالیف آئیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ رب العزت بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی انشاءاللہ نجات عطا فرما دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب مچھلی جاؤ اور اس کو دریا کے کنارے پر ڈال دو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے دریا کے کنارے پر ڈالا۔ اب دریا کے کنارے پر 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام پہنچے تو بالکل ایک دم حالت نازک ہو گئی تھی، ایک دم کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ نے انتظام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل کو حکم دیا، ایک کدو کے پودے کو حکم دیا، اور کدو کی بیل چڑھتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، اور کدو کی بیل ہم دیکھتے ہیں خربوزہ ہو، تربوز ہو، کدو ہو، ککڑی ہو، ان سب کی جو بیل ہوتی ہے بہت نازک اور کمزور ہوتی ہے اور وہ چڑھتی نہیں ہے، جی اوپر کی طرف نہیں چڑھتی ہے، وہ پھیلتی ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ اس کدو کو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط ساق اور مضبوط تنا عطا فرمایا، اور یہ بیل جب اوپر تنے کے ساتھ چڑھی، بڑے بڑے پتے حضرت یونس علیہ السلام ان کے پتوں کے سائے میں آرام کرتے ہیں۔ کھانے کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ ایک پہاڑ سے ایک بکری اتر کر آتی ہے اور بکری اس کو دودھ پلاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کر بکری واپس چلی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک عبرت ناک واقعہ جو آپ کو سناؤں، اللہ ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے معلوم ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے۔ لکھا ہے کہ جناب جو وہ کدو کی بیل تھی، ایک دن بہت زور سے دھوپ نکلی، بہت زور سے دھوپ نکلی، اور وہ کمزور ہوتی ہے۔ جب دھوپ نکلی تو جناب وہ بیل جل گئی۔ وہ بیل کیا ہو گئی؟ جل گئی۔ جب بیل جل گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس سے سایہ ملتا تھا اور آرام ملتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام غصے ہوئے اور ناراض ہوئے، سورج کی طرف دیکھا اور غصے کی آنکھیں نکالی اور غصے سے اشارہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے یونس، یہ بیل میں نے پیدا کی تھی، سورج میری تابع داری اور فرما برداری کرتا ہے۔ اگر بیل سورج نے جلا دی اور آپ کے آرام میں کمی واقع ہو گئی، آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، تو آپ سورج پر ناراض ہو رہے ہیں، کہیں بیل پر غصہ نکال رہے ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں مفسرین نے، قرآن کریم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 1,24,000 یہ حضرات تھے جن کے بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اور جن کے پاس سے حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے آئے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق 1,70,000، ایک روایت کے مطابق 1,40,000، اور ایک روایت کے مطابق 1,20,000 حضرات تھے۔ اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، حکم آتا ہے کہ یونس، بیل جل گئی، ناراض ہو گئے،
اس کو اگانے والا میں، سورج پر ناراضگی کا اظہار، سورج کو حکم کرنے والا میں، اور جن 1,70,000 یا 1,20,000 کو آپ عذاب کے حوالے کر کر آ گئے تھے، وہ بھی تو کسی کی مخلوق ہے، وہ بھی تو کسی کی مخلوق ہے، وہ بھی میرے بندے ہیں، اگر انہوں نے مجھ سے توبہ کر لی میں نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب تھوڑے ٹھیک ہو گئے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات، دودھ پیتے رہے، سایہ حاصل کرتے رہے، اور اس طرح بدن میں جب چستی آئی اور طاقت آئی تو تھوڑے آگے چل کر دیکھا کہ ایک کمہار ہے، اور وہ کمہار کچھ برتن بنا رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، وہ برتن بنا رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کمہار سے کہا کہ یہ برتن بنا رہے ہو کس چیز کے ہیں؟ مٹی کے ہیں، ارے ان کو توڑ دو، ان کا کیا نفع، ان کا کیا فائدہ اور ان کا کیا نقصان ہے؟ کمہار نے کہا کہ نانا یہ تو میری مزدوری ہے، میں کھانے کمانے کا میرا یہ کاروبار ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا ہوں، میں اسے نہیں پھوڑ سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو متنبہ کرنا تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے یونس، ایک کمہار مٹی کے برتن بناتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو ممکن ہے کہ اسے دوسری مرتبہ تیار کر لیا جائے، اسے دوسری مرتبہ بنا لیا جائے، ایک ٹوٹ گا دوسرا بن جائے گا، لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ ناراض ہو کر آ گئے تھے وہ میری مخلوق ہے، اور میں اپنی مخلوق پر اس کمہار سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، اللہ اپنا ولی کامل بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں اطاعت اللہ آ جائے، عبادت اللہ آ جائے، اللہ کی عبادت آ جائے، اطاعت اللہ، اطاعت الرسول آ جائے، رسول کی اطاعت آ جائے، اور مخلوق کی خدمت گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ اس کے ولی کامل بننے کے لیے کافی ہے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، اور اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت اللہ کے اندر اطاعت الرسول بھی ہے، اور عبادت اللہ کے اندر بھی اطاعت الرسول ہے، لیکن کہنے والوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں مضبوط ہو جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں مضبوط ہو جائے، اور مخلوق خدا کے ساتھ میں رحم و کرم، عفو و درگزر کا معاملہ اس کی زندگی کے اندر آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ولی کامل بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام آگے چلے، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، اور وہ چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تھوڑی طاقت اور آئی، حضرت یونس علیہ السلام نے اس چرواہے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں یونس کی امت کا ایک آدمی ہوں، یونس ابن متہ ہمارے درمیان رہا کرتے تھے، بڑے اچھے نیک انسان تھے، بڑے برگزیدہ تھے، اب یہاں سے چلے گئے ہیں، ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، ان کی امت کا ایک انسان اور ایک فرد ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں ہیں؟ کہ نہیں معلوم کہاں ہیں، لیکن ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے سب نے اللہ کے ہاتھ اللہ سے توبہ کر لی ہے، ہم نے سب نے استغفار کر لیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی یونس ابن متہ ہوں، میرا نام ہی یونس ہے۔ وہ خوشی میں جھوم گیا، وہ خوشی میں جھوم گیا اور کہنے لگا اچھا آپ یونس ہیں۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کیا انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ اگر نہیں دیکھا تھا تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں یونس ابن متہ کی امت کا آدمی ہو یا ان کا امتی ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، ممکن ہو عمر کم رہی ہو، اور ممکن ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کی وجہ سے چونکہ کمزور ہو گئے تھے، حالت بدل گئی تھی۔ انسان کو 2 دن بخار آتا ہے، وہ بے پہچان ہو جاتا ہے، 10 دن بخار آ جاتا ہے، شکل کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے اور کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی ہے، تو وہ نہیں پہچان پایا، بہرحال نہیں پہچان پایا، اور اس نے کہا اچھا آپ یونس ہیں، تب تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ تمہاری بکری ہے، اس بکری کو لے کر آؤ، اس بکری سے میں دودھ پیوں گا، آپ کو بھی دودھ پلاؤں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ بھلے انسان جب سے حضرت یونس ہمارے درمیان سے گئے ہیں، نہ کسی جانور نے دودھ دیا ہے، اور نہ زمین نے گھاس اور چارہ اگایا ہے، اور نہ آسمان سے کوئی قطرہ پانی کا گرا ہے، کہ لاؤ میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ بکری کو لے کر آئے،
بکری کے اوپر ہاتھ پھرایا، حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے، بکری کے اوپر ہاتھ پھرایا، دودھ نکلنا شروع ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام نے نوش فرمایا اور اس بندے نے بھی نوش کیا، اس بندے نے بھی دودھ پیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ جاؤ اب تم اپنی قوم میں جا کر کہو کہ یونس ہمیں مل گئے ہیں، یونس ہمیں مل گئے ہیں، کہ نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، وہ کیسے مانیں گے کہ تمہیں یونس مل گئے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی یونس ابن متیٰ کا پتہ بتلائے گا، ان کو ڈھونڈ کر لے کر آئے گا، تو میں پوری سلطنت ان کے حوالے کر دوں گا، اس لیے کہ یونس جیسا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جو بھی ان کا پتہ بتلائے گا میں اس کو پوری سلطنت کا بادشاہ اور مالک بنا دوں گا۔ اب اس کو ڈر لگا کہ اگر میں جاؤں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ تو حکومت کے لالچ میں گواہی دے رہا ہے، حکومت اور سلطنت کی لالچ میں بات کہہ رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت یونس سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک دلیل لے کر بھیجیں، کوئی دلیل مجھے دیں تاکہ میں ان کے سامنے پیش کروں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اس بکری کے بچے کو لے جاؤ، ایک بکری کے بچے کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، چنانچہ لے کر گئے اور بتایا کہ یونس علیہ السلام مل گئے ہیں، سب خوش ہو گئے، لیکن کہا کہ دلیل کیا ہے تیرے پاس میں؟ تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ انہوں نے بکری کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جانوروں کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ یہ بکری کا بچہ کہتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اور ابھی یہ حضرت یونس ابن متیٰ کے پاس سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، آؤ بھگت ہوئی، عزت ہوئی، اور سب نے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اور یہ جو چرواہا تھا، یہ جو بندہ تھا خبر دینے والا، لکھا ہے کہ جناب 40 برس تک انہوں نے حکومت کی۔ کتنے دن تک؟ 40 برس تک۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ چرواہے کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو ایک عام امتی بنا دے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ میرے کہنے کا منشا اور کہنے کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان اپنی لو لگاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت مقام خاص عطا فرماتے ہیں۔ آدمی دعا کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، جب ان چیزوں کا وہ اہتمام کرے گا، قرآن کے تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کا اہتمام کرے، احکام شریعہ پر چلنے کی خوب کوشش کرے اور پابندی کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اسے اپنے مقربین میں سے بنا لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب بھائی تیار ہیں؟ آپ کو ایک واقعہ اور سنا دوں۔ کتنے بجے تک مجھے بات کریں؟ ہو گئے نا میرا؟ ایک قصہ چھوٹا سا مختصر سا عرض کر دیتا ہوں بس۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے بزرگ تھے۔ چونکہ ابھی زبان پر آ گیا کہ درود پاک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ قصہ ذہن میں مختصر آپ کے عرض کر دوں۔ دہلی کے مہرولی کے علاقے میں آج بھی ان کا مزار ہے، جہاں بہادر شاہ ظفر بادشاہ کا محل، اور وہاں وہ مسجد جس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور وہیں ان کا مزار ہے۔ میں وہاں گیا ہوں، بہرحال داستان لمبی ہے، اور میں ایک بات عرض کر دوں بس۔ ان کا معمول تھا درود پاک پڑھنے کا۔ کیا پڑھنے کا؟ جب تک 3000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک جو ہے وہ سوتے نہیں تھے۔ ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ابھی سوال کریں کہ قرآن کتنا پارہ پڑھتے ہیں تو سب خاموش ہو جائیں گے، نمازوں کا اہتمام کتنا ہوتا ہے تو سب خاموش ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ پھر ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ چنانچہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ شادی ہوئی اور 3000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ پائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں آئے، ان کے خاندان کے بندے تھے جن کا نام تھا رئیس، ان کے خواب میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ قطب الدین کو جا کر کہو کہ جو تحفہ ان کی طرف سے ہمیں پہنچا کرتا تھا وہ تحفہ ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے۔
رئیس جو ہے جا کر گئے اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر یہ داستان ذکر کی اور یہ بات عرض کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا وہی معمول جو 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا تھا واپس جاری اور ساری کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہی گئی باتوں پر اور سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو مجلس ہے بڑی مبارک اور بڑا اچھا موقع ہے۔ ابھی حضرت مولانا ثاقب صاحب، حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، حضرت مولانا عارف صاحب بیان فرمائیں گے، حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی بیان فرمائیں گے۔ ہم سب سمجھیے کہ انہی کے لیے آئے اور جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور جو ہے جن حضرات نے انتظام کیا ہے، جو بھی کوششیں اور جد و جہد کی ہیں، اللہ تعالی سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔